إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون وقال في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق محترم برادران اسلام اور خواتین اسلام، سب قسم کی تعریفوں کا اکیلا مستحق اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ابھی میں نے قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں کو آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ یہ آیتیں اذان کے معنی کو بتاتی ہیں اور اذان کے لغت کو بھی بتاتی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آج ہمارے پاس ایسا ماحول چل رہا ہے کہ ساری مساجد پر صبح کی اذان پر پابندی لگ گئی ہے، یعنی مائک میں اذان دینا حکومت نے روک دیا ہے۔ اس کا شرعی جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینے میں آ گئے تو لوگ زیادہ ہو گئے۔ ایک تو مہاجر ہجرت کر کے آ گئے، دوسرے انصاری اسلام کو سمجھ کر کے اسلام کو قبول کر لیا، آبادی بڑھ گئی۔ تو
مکے میں جس طریقے سے دار ابن ابی ارقم میں نماز پڑھتے تھے، کبھی کبھی کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، اور وہاں پر نماز پڑھنا جرم تھا، اور ایسی حالت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائی، اور تکلیف دینے والوں نے کافی تکلیفیں دی صحابہ کرام کو، تو چھپ چھپ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کو میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ابن دجنہ جو مکے کا ایک سردار تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے، تو ابن دگنا نے پوچھا، اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، آزادی سے اس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اگر مکہ آپ جیسے شریف انسانوں سے خالی ہو جائے گا تو پھر مکے میں ہمارے رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلو چلو، میں تم کو امان دیتا ہوں، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو اور میری امان میں رہو۔ کافروں کو کسی سردار کے امان دینے پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور کافر اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو ابن دگنا کا احترام سب کے دلوں میں تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کامپاؤنڈ کے اندر نماز پڑھنا شروع کیے۔ نماز کیا پڑھتے تھے؟ نماز میں رویا کرتے تھے، ایسا رویا کرتے تھے جس کی کوئی حد نہیں۔ کافروں کی عورتیں، کافروں کے بچے سب دیکھ کر کے ابو بکر صدیق کو رونے لگتے۔ کافروں نے دیکھا، ارے یہ ابو بکر اگر ایسے ہی نماز پڑھتا رہا، ہمارے بچے بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بھی مسلمان ہو جائیں گے، لہٰذا اسے یہاں سے نکال دیں۔ ابن دگنا کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ تم اپنا امان واپس لے لو، نہیں تو تمہارا بھی خاتمہ کر دیا جائے گا۔ کافر تھا، ڈر گیا۔ اس نے کہا، ابو بکر ایک کام کرو، آپ مدینے کو چلے جاؤ، یہ کافر آپ سے خوش نہیں ہیں اور میرے امان سے بھی خوش نہیں ہیں، آپ چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دیے کہ تم جا سکتے ہو۔ دوسری مرتبہ جب جانے کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ رک جاؤ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو رک گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے لگے؟ ہجرت کرنے لگے۔ اس وقت تک اذان کا کوئی رواج نہیں تھا، اور اذان کے کلمات بھی معلوم نہیں تھے۔ تو مدینے کے اندر صحابہ کرام کا پارلیمنٹ بیٹھا، سبوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا، نرسنگا لے لو اور اس میں آواز کسو، جتنی دور آواز جائے گی لوگ سنیں گے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے سمجھ کر کے مسجد کو آ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، ارے یہ لے کر کے ہر محلے میں گھومنا، آدمی کہاں تک گھومے گا، کہاں تک جائے گا، اور بلانے میں کتنی دیر لگ جائے گی، اس خیال سے پہاڑ پر آگ جلائی جائے، اس کا دھواں نظر آئے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو نماز کی پابندی کرنے کے لیے دھواں دیکھ کر کے لوگ آ جائیں گے۔ اس پر بھی لوگوں نے کہا، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ مشورہ ہوا، سب اٹھ کر کے دوسری مرتبہ بیٹھنے کے لیے چلے گئے۔ عبداللہ بن عبد ربہ اسی مجلس کے اندر تھے۔
جو مشورہ ہوا تھا. گھر گئے, جا کر کے نیند ہی لگی تھی کہ ایک آدمی ناقوس لے کر کے, جسے ترک ترک ترو آواز نکلتی ہے, ان کے خواب میں آیا. خواب بھی نہیں تھا وہ, ایک دم آنکھیں بند بھی نہیں تھیں. وہ خود کہتے ہیں میں نیند اور جاگنے کے درمیان تھا, ایک آدمی ناقوس لے کر کے میرے خواب میں آ گیا. طاف بی وانا نائم یقظان, میرے اوپر سے ایک آدمی ایسا گزرا, میں سویا ہوا تھا اور بیداری کی حالت بھی میرے پاس تھی. میں نے پوچھا اتبیع الناقوس, بھائی یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا اس کو لے کر کے کرو گے کیا؟ بس لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے, اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے بلائیں گے. اس نے کہا ارے اس سے اچھی چیز میں تم کو سکھاتا ہوں. تو ان کو سکھایا. کیا سکھایا؟ اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک. یہ فوراً نیند سے بیدار ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے. دوڑ کر کے اپنا خواب بیان کیا. اسی اثنا میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ خواب دیکھا. ایسے ہی خواب دیکھا جیسے عبداللہ بن عبد ربیہ نے دیکھا تھا. وہ بھی دوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنانے کے لیے پہنچے. تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبد ربیہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان سکھاؤ. وہ بلال کو اذان سکھا رہے تھے. عبداللہ بن عبد ربیہ اور بلال زور سے کھینچ کر کے وہ الفاظ کو ادا کر رہے تھے. اسی کو ترجیع کہتے ہیں, اسی اذان کو ترجیع کہتے ہیں. ہمارے اہل حدیثوں کو تک معلوم نہیں ہے. کیا معلوم نہیں ہے؟ 2 مرتبہ آہستہ بولنا, 2 مرتبہ بلند آواز سے بولنا. 2 مرتبہ عبداللہ بن عبد ربی ہی بولتے تھے, 2 مرتبہ بلال بولتے تھے. تو پوری اذان عبداللہ بن عبد ربی نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا دیا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول, میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے. اچھا, وہ چاہتے تھے کہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دوں, مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوا. دونوں کے خواب کو سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ رؤیا حق, یہ سچا خواب ہے. خواب بھی نہیں, پوری بیداری بھی نہیں. دونوں حالتوں کے درمیان جو آدمی ہوتا ہے اس حالت میں ان دونوں نے خواب دیکھا. جیسے ہم لوگ, ایک آدمی جاگ رہا ہے, چور نیند مار رہا ہے, تو جو بات کرتے ہیں سو گیا بھائی, یہ کہتا ہے سویا نہیں جاگ رہا ہے, اس قسم کی حالتیں تھیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عبد ربیہ کے خواب کو تیسرا شخص جو نبی تھا اس نے اسے سچا خواب بتایا. اور یہ بھی اللہ کا کرنا دیکھو, ایک آدمی نے خواب نہیں دیکھا بلکہ 2 آدمیوں نے دیکھا. 2 آدمیوں کے خواب دیکھنے کے بعد تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر ثبت کر دی. اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خواب تھا, سچا خواب تھا, سچی حالت تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور اس کے بعد اپنی امت کو نماز کے لیے بلانے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا. اور بلال برابر 5 وقتوں کے اندر اذان دیا کرتے تھے. اذان دیا کرتے تھے, لوگ سن کر کے جمع ہو جاتے تھے. صبح کی اذان
بہت اہمیت والی ہے، بہت اہمیت والی ہے، لیکن اس اہمیت کو شیطانوں نے گھٹا دیا۔ کیا گھٹا دیا؟ سوماری لوگوں نے کہا ہماری نیند خراب ہوتی ہے، جبکہ اس کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ رکھا گیا ہے، سوماریوں کو اٹھانے ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کا واقعہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ کر کے آرام کر رہے تھے، اذان ہو گئی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھانے کے لیے پہنچے کہ میں کیسے، اے اللہ کے رسول اٹھو، یہ میں کیسے کہوں؟ اس بات سے رکنے کے لیے انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند بیدار ہو گئی۔ اٹھنے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ الفاظ کیا کہے تم نے؟ کہو اسے صبح کی اذان میں رکھ لو۔ اس طریقے سے یہ صلاۃ خیر من النوم صبح کی اذان میں رکھ دیا گیا، اور یہ نماز صبح کی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اذان بھی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فوجی دستوں کو بھیجتے ہوئے یہ تعلیم دیتے تھے کہ جس بستی میں صبح کی اذان سنو اپنے ہتھیار کو روک لو، اور جس بستی میں اذان کی آواز نہ سنو ان کو شب خون کر دو، مار دو ان کو۔ بتائیے، جان لینے اور جان بچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو جو حکم دیا تھا وہ حکم یہ تھا کہ اذان سنو تو ہتھیار روک لو، اذان اگر نہ سنو تو ان کو سوتے ہوئے ان کو قتل کر دو۔ اتنی بڑی اہمیت اور فرق رکھتی ہے یہ اذان۔ اب اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے خصوصاً صبح کے وقت میں کافر حکومت نے پابندی لگا دی، اور سارے مسلمانوں نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، پابندی کو مان لیا اور اپنے لاؤڈ اسپیکر سب بند کر دیے، ورنہ ان کو جیل کی دھمکی دی گئی۔ اور اس کے بعد ایک لائسنس ان کو دے دیا گیا 4 اوقات کی اذان درمیانی آواز میں دینے کا، اور کسی بھی پڑوسی کو تکلیف نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے بلاوے کو روکنے کے لیے کافر کتنے سرگرداں ہیں، اور مسلمان اللہ کو یاد کرنے سے جو بیزار ہیں، دونوں مل کر کے ان پر فیصلہ کن مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب وہ کب اذان کی اجازتیں ملیں گی، ہم دیکھیں گے یا نہ دیکھیں گے، یا اسی طریقے سے مستقل طور پر یہ رہے گا، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اذان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ صورتوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر، ایک ابراہیم علیہ السلام کے حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں کے لیے حج کا اعلان کر دو، اذان دو نہیں۔ اذان کا معنی اعلان۔ وہ چلتے ہوئے بھی آ جائیں گے اور اونٹنیوں کی پیٹوں پر بھی بیٹھ کر کے ہر گہرے علاقے سے پہنچ جائیں گے۔ اب کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی ادا کیا، ساری دنیا کی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا۔ اردو میں ہوا، فارسی میں ہوا، انگریزی میں ہوا، کسی کی تخصیص نہیں، بلکہ کائنات کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں کے اندر اس کا ٹرانسلیشن اللہ کی طرف سے ہو کر کے سب کے کانوں میں پہنچ گیا ہے۔ تو ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ کب سے آتے ہیں؟ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور
ایسا اعلان نماز کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا تھا، اور یہ اعلان اللہ سے بات چیت کا اعلان ہے، اور اس کی آواز سن کر کے مسلمانوں کو لپکنا چاہیے اور مسجدوں میں آ کر کے نماز کی پابندی کرنا چاہیے، تبھی تو ہم مسلمان ہوں گے۔ اب اس کے بعد سورہ یوسف کے اندر جب ان کے بھائیوں نے سفر کی تیاری کر لی تو بادشاہ کا جو پیمانہ تھا ان کے سامان میں رکھ دیا، اور پیچھے سے ایک آدمی کو بھیجا، وہ اعلان کرنے لگا، اے قافلے والے رکو رکو، شاید تم لوگ چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کو جتنا انہوں نے ستایا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی رسوائی دیا کہ وہ رسوا بھی ہوئے اور شرمندہ بھی ہوئے۔ جا کر کے جانچ پڑتال کی، اناج کے تھیلوں کے اندر سب بھائیوں کی تلاش لینے کے بعد آخر میں بنیامین کے تھیلے کی تلاشی لی گئی تو اس میں وہ پیمانہ ملا۔ تو یوسف علیہ السلام کے قاصد نے کہا، میں نے کہا نا کہ تم چور ہو، اب تمہارے بھائی کے پاس سے نکلا ہے، لہذا ہمارے پاس قانون یہ ہے ہماری حکومت کا، جو چراتا ہے وہ حکومت کے حوالے ہو جائے، اب بنیامین کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ لاکھ منت سماجت کی، بھائیوں نے اپنے یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور سمجھایا کہ ان کے باپ بہت بوڑھے ہیں، دوسرے کو لے لو، ان کو واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں، جو چوری کرے اسے ہم لیتے ہیں، جو چوری نہ کرے اس کے بدلے میں ہم کسی کو نہیں لیتے۔ اپنے بھائی کو روکنے کا ایک سب سے آسان طریقہ تھا، انہوں نے بنیامین کو روک لیا اور بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یوسف کو جو تنہائی تھی، وہ تنہائی کو دور کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو قریب کرنے کے لیے ہم نے اس تدبیر کو کرایا تھا تاکہ یوسف بنیامین ایک جگہ ہو جائیں، دونوں ایک جگہ ہو گئے۔ تو اس میں بھی مؤذن کا لفظ ہے اعلان۔ اب سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ، نادا ینادی، منادی کا معنی اذان دینا، پکارنا، اور یہ خاص لفظ بن گیا صرف اذان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے لیے اذان تو مقرر کی ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن جو جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اذان کا ذکر کیا۔ اب یہ اذان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے۔ اس زمانے میں آواز رسانی کے لیے کیا کرتے تھے، مکبر کی حیثیت رکھ کر کے آواز پہنچایا کرتے تھے۔ 40-50 آدمیوں کے بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، امام کی آواز سن کر کے وہ بھی تکبیر کستا تھا، ایسے سلام تک بھی امام کا اتباع کرتا تھا۔ اب اس کے بعد بھی کوئی پیچھے کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کے بعد والی صفوں کو آواز پہنچاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لاؤڈ اسپیکر کا انتظام کرا دیا۔ اب یہ آلہ ایسا ہے کہ کتنی دور بھی آپ اپنی آواز پہنچانا چاہیں اتنا کنیکشن دے کر کے پہنچا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد میں ایک اذان ہوتی تھی، امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے پر تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت ملی کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، تو اس سے کچھ دیر پہلے مقام زورہ بازار کے اندر ایک جگہ کا نام تھا، جس پر کھڑے ہو کر کے مؤذن آواز دیتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ جمعے کا وقت قریب آ چکا ہے، ہم کو دکانیں بند کرنا ہے، تجارت کو چھوڑنا ہے اور مسجد کی طرف چلے جانا ہے۔
تو مقام زورا میں جو آواز ہوتی تھی اس کے سننے کے بعد سارے لوگ جمعے کے لیے جمع ہوتے تھے اور جمعے میں ایک اذان مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ اب تو علت ختم ہو گئی، اب تو مسجد میں دو دو اذانیں ہونے لگی ہیں، جس کا نہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ثبوت ملتا ہے نہ اب ملتا ہے۔ ان لوگوں نے منمانی کر دی اور آواز نہ پہنچنے کی صورت میں جو بازار میں اذان مقرر کی گئی تھی وہ عذر موجود تھا، اب وہ عذر نہیں ہے تو آدمی کو ایک اذان کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب لوگ وہی خوف، وہی ڈر جو پہلے تھا وہی رواج رکھیں گے، وہی قانون کی پابندی کریں گے، یہ کہہ کر کے دو دو اذانیں دیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے منادی کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور یہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے؟ دو مؤذن تھے۔ ایک مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت ہی بلند تھی، دوسرے عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا صحابی تھے، یہ بھی اذان دیتے تھے، لیکن 5 وقت کی اذان عبداللہ ابن مکتوم نہیں دیتے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 وقت کی اذان کے ساتھ ساتھ ایک اذان تہجد کے لیے بھی دیتے تھے جس کے اندر سحری کھانا جائز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اذا اذن بلال فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن مکتوم، دیکھو جی بلال اگر اذان دے تو تم کھانا پینا شروع کرو۔ ہمارے بچپن میں ایک صاحب تھے، عمر آباد میں استاد تھے، وہ من گھڑت کہانیاں کہتے تھے۔ اس میں سے ایک کہانی یہ تھی زبیدہ کی، نہر زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، اس کا قصہ سناتے سناتے کہتے تھے کہ یہ نہر نکال کر کے دجلہ کی مدینہ مکے تک پہنچا دیا اور بہت بڑا کارنامہ کیا جس سے حاجیوں کو سہولت ہو گئی اور بستی والوں کو بھی سہولت ہو گئی۔ جب انجینئر سب عاجز آ گئے کہ بڑے بڑے پہاڑ بیچ میں آ گئے ہیں، نہر نکالنا بڑا مشکل ہے، تو زبیدہ نے کہا اگر ایک ایک کدال پر لاکھوں دینار اور درہم خرچ ہوتے ہیں تو تم کو کھودنا پڑے گا۔ زبردستی کھدوایا اور ہمارے پہنچنے تک بھی وہ نہر تھی، یعنی سن 78 تک۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے بجھا دیا گیا، جس کے آثار اب بھی مینا کے اندر موجود ہیں نالے کی شکل میں۔ تو اس سے حاجیوں کو بھی سہولت ہو گئی تھی اور وہاں کے باشندوں کو بھی سہولت ہو گئی تھی۔ کون سینچے گا پانی؟ کنویں میں پانی ہے، لاکھوں حاجیوں کے لیے سینچ کر کے ڈالنا آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے۔ اس نے اس کام کو آسان کرنے کے لیے یہ نہر بنائی۔ تو مرنے کے بعد اس کے کسی چہیتے نے خواب میں دیکھا زبیدہ بڑی مسرور ہے، بڑی خوش ہے۔ پوچھا زبیدہ اللہ تعالیٰ تیری کون سی نیکی کو قبول کیا؟ کیا نہر نکالنے کی نیکی کو قبول کیا یا کوئی اور نیکی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، اذان کے احترام میں میری نوکرانی پانی لے کر کے آئی اور میں اذان ختم ہونے تک اس پانی کو نہیں پیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کر لیا۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ بلال اذان دیں تو کھاؤ پیو، تو حدیث میں کھانے پینے کا ذکر ہے۔ کیا زبیدہ نے کوئی حرام کام کیا؟ اذان کے وقت میں کھانا پینا حرام ہے؟ نہیں، کھانا پینا جائز ہے۔ یہ من گھڑت کہانی ہے۔ تو یہ نیکی پسند آئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت خوشحال رکھا ہے۔ تو ایسی کہانیاں بہت بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، شریعت کے تناظر میں اسے دیکھا جائے تو وہ غلط ثابت ہوتی ہیں۔ پھر عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی تھے، وہ
تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتے تھے۔ یہ اذان کس کی ہوتی تھی؟ کھانا پینا بند کرنے کی اور صبح کی نماز کی۔ یہ روزانہ ہوتا تھا۔ کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ہماری مسجد میں صرف رمضان میں ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسی مہینے میں سحری کھاتے ہیں ہم لوگ، اور دوسرے مہینے میں بھی روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، مگر ہم سحری کے وقت میں کوئی اذان کا اہتمام نہیں کرتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کرتے ہیں وہ اب بھی حرمین میں چل رہا ہے۔ تو سوائے فجر کے وقت سحری کھانے کی ایک اذان، بند کرنے کی ایک اذان اور نماز پڑھنے کی اذان کے ساتھ دی جاتی تھی۔ یہ اذانوں کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پھیلانا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا اور نماز اور کامیابی کی طرف لوگوں کو بلانا، اس کے الفاظ کا ترجمہ یہی ہے۔ کیا اس بات سے مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوتی؟ خوشی ہونا چاہیے، مگر آج ہمارے اوپر صبح کی اذان بند ہو چکی ہے اور ایک آدمی اذان دیتا ہے، دو چار گھروں کو بھی سنے آتا ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ تو میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ جس اذان کو توحید کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا، نبی نے مشروع کیا، آج اس پر کافر حکومت نے مسدود کر دیا، مسکوک کر دیا، بند کر دیا۔ اس سے ان کو خوشی ہے اور مسلمانوں کو اس سے ناراضگی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ناراضگی کا ثمرہ ان پر اپنا عذاب اتار کر کے بتائے اور ان کو اللہ تعالیٰ مکھی اور مچھروں کی طرح ختم کر دے، نیست و نابود کر دے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں اور اس کے خلاف سازش کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ملیامیٹ کر دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔